حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ دن میں 366 مرتبہ ہمیں یاد کرتا ہے، اور جب آخری مرتبہ دیکھے گا تو وہ ہمارے سامنے کیسا ظاہر ہوگا، اور جب تمام انسانوں اور جنات اور فرشتوں کی جان لینے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے اپنی جان لیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق وہ معلومات دینے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ تمام فرشتوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن سے ہر انسان کی ملاقات دن میں 366 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، اور ہم زندگی کی دوڑ دھوپ میں مصروف ہو کر اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، تو تب وہ ہماری روح کو ہمارے جسموں سے علیحدہ کر لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تمام جانداروں کی روح نکالنے کی ڈیوٹی دی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ جب وہ انسانوں کی جان لینے جاتے ہیں تو انسان ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تب اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں اور تمہارے درمیان مختلف حادثات، بیماریاں اور تباہ کاریوں کو لا کر کھڑا کر دوں گا کہ جب تم کسی انسان کی جان لینے جاؤ گے وہ تمہیں شکوہ نہیں کر سکے گا۔ معراج کی رات کو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل موت کے فرشتے کے پاس لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے جس کے چہرے پر آج تک مسکراہٹ نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ سے یہیں موجود ہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، جب سے اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے تب سے میں یہیں موجود ہوں اور قیامت تک یہیں کھڑا رہوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہیں کھڑے ہو کر آپ جانداروں کی جان کیسے قبض کرتے ہیں؟ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہاں کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن میرے ماتحت 5000 ملائکہ کو رکھا ہے جو جب کسی انسان کو موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ ان میں سے 40 فرشتوں کو اس شخص کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے اس شخص کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے جسم کے کئی حصوں کی اس کی رگوں کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس انسان کی روح کو پیروں کے انگوٹھوں سے لے کر اس کی کونیوں تک کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس شخص کے جسم کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور 1 گھنٹے بعد اس کی روح کو اس کے گلے سے نکال کر اس کے جسم سے مکمل طور پر علیحدہ کر دیتے ہیں۔ جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں ان کی روح سکون سے ان کے جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے، مگر جو خطاکار ہوتے ہیں ان کی روح انتہائی تکلیف سے ان کے جسم سے علیحدہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان میں ہر انسان کے لیے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے ہر انسان کے لیے رزق زمین پر اترا جاتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کے اعمال داخل ہوتے ہیں۔ وہاں ایک درخت موجود ہے جس درخت کے پتے پر انسان کے نام لکھا ہوا ہے۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے نام کا پتا زرد ہو کر اس شخص کے اعمال والے دروازے کے سامنے گر پڑتا ہے، اور تب مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس انسان کی موت کا وقت آنے والا ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملے، لیکن یہ ان کی آخری ملاقات نہیں تھی، کیونکہ اس واقعے کے 10 سال بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت ایک بار پھر حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہیں، اندر آنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، اسے اندر آنے دو۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں سلام پیش کیا۔ پھر عرض کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا آپ اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے پاکیزہ روح،
اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس کیسے پہنچے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اکثر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ سے اجازت لے کر انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ، جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی اور دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس سے تم کو نہیں نکالیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی اور ان کی گفتگو کے درمیان ایک اور شخص بھی وہاں موجود ہوتا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بار بار انتہائی غور سے اس آدمی کی طرف دیکھتے۔ وہ آدمی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بار بار اسے غور سے دیکھنے پر بڑا خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے جو مجھے بار بار بڑی غور سے دیکھ رہے تھے؟ حضرت سلیمان نے اس آدمی کو آگاہ کیا کہ یہ انسانوں کی روح نکالنے والے اللہ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ وہ آدمی یہ سن کر اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے جیسے اب یہ میری روح نکالنے نہ آ جائے، آپ مجھے فوری طور پر 7 سمندر پار دور دراز کسی ملک میں بھیج دیں تاکہ میری جان بچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس آدمی کی بات سن کر ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس آدمی کو 7 سمندر پار کسی دور دراز ملک میں پہنچا دے۔ وہ آدمی جیسے ہی اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو وہاں پہلے ہی سے موجود ہے۔ وہ شخص بڑا حیران و پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہاری روح نکال کر اللہ کے حضور پیش کروں، اور اللہ نے مجھے تمہارا مقام اس جگہ کا بتا دیا تھا۔ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ مجھے فوری طور پر یہاں پہنچ کر تمہاری روح نکالنی تھی، لیکن تم تو یہاں 7 سمندر پار تھے۔ لیکن جب میں اللہ کے حکم پر اس مقام پر پہنچا تو تم مجھے یہاں مل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ نے یہ سن کر موت کے فرشتے کو تماچا رسید کر دیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کہ پروردگار تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرشتہ موت کی یہ شکایت سن کر ان کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ کیا تمہیں طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر ہاتھ رکھو اور تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے میں تمہیں اتنی زندگی دوں گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا اس طویل زندگی کا بھی آخر نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ ہو جائے۔ میں اسی وقت
موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس سے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا، جو ایک راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب واقع ہے۔ میری طرح آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ تمام جانداروں کی جان لینے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو پھر پہلے، دوسرے اور تیسرے، اسی طرح ساتویں آسمان تک سب کو موت دی جائے گی۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ کون ہے باقی؟ تو آواز سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں، تو اس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکتے رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گی اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائیں گے۔ اب صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام بچیں گے اور آپ علیہ السلام اس وقت موت کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا اب کون باقی ہے؟ تو جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اب تو صرف میں ہی باقی ہوں یا اللہ۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ جا تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو ہر طرف خاموشی ہوگی، پھر کوئی جواب نہیں آئے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔